اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جیسا کہ پہلے اسباق میں بھی یہ ذکر ہو چکے ہے کہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو ذکر کیا ہے، ان اعمال کو ذکر کیا ہے جن سے بندہ نیکوکار بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان کن چیزوں پر رکھنا جو ہے وہ نیکی کے اندر شمار ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا۔ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، اور کن لوگوں کے اوپر انفاق کرنا ہے، کن پر نہیں کرنا، کس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ نماز کے بارے میں تو کل بیان ہو گیا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، عاقل بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، مسلمان بھی ہونا چاہیے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کب ہوگا؟ جب صاحب نصاب اس وقت ہوگا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کسی کے پاس رقم ہو، نقدی ہو، تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اور اپنے مال کا 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ لازمی نہیں کہ صرف اور صرف سونا ہی ہو، چاندی ہی ہو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر چاندی اس کے پاس 20 تولہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس رقم موجود ہے اس کی ملکیت میں، اور سال کا گزرنا بھی اس پر شرط ہے، اگر رقم موجود ہے، رقم اور چاندی دونوں کو ملا کر اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چاندی ہے 10 تولہ اور اس کے ساتھ اگر اس کے پاس سونا ہے 1 تولہ، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہو جائے گی، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، اگر وہ رقم اس کی 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کو اگر پہنچ رہی ہے۔ تو یہاں ہمارے گھروں میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر سونے کے ساتھ ان کے پاس رقم موجود ہے، اگر سونے کے ساتھ ان کے پاس چاندی موجود ہے، اور ان دونوں کی ملکیت کو اگر نقدی کے اندر شمار کیا جائے تو وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں۔ اور ہر صاحب نصاب کے اوپر پھر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے، جو صاحب نصاب ہو پھر وہ قربانی بھی دے گا۔ تو زکوٰۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیسرا حکم، جو تیسرا حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ذکر کیا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، چاہے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہو یا کسی بندے سے وعدہ کیا ہو، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنے وعدے کے مخالف نہیں جاتے، چاہے وہ بزنس کے اعتبار سے ہو یا کسی رشتہ داری کے اعتبار سے ہو یا لین دین کے معاملے کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر چھوٹے بچے سے اپنی اولاد سے بھی کسی چیز کا اگر وعدہ کیا جاتا ہے تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے، اگر وہ اسے پورا نہیں کرتا تو وہ بھی وعدہ خلافی کے اندر آئے گا، وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس،
اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی کے اندر، فی البأساء تنگ دستی کے اندر، والضراء، اور یہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ترجمہ اس کا بیماری کیا ہے، والضراء، اور بیماری میں، وحین البأس، اور قتال کے اندر۔ یہ تینوں موقع ایسے ہیں جس میں بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، بندے کو پریشانی پہنچتی ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ذکر کی؟ وصابرین فی البأساء، تنگ دستی کے اندر۔ تنگ دستی فقر ہے، غربت ہے، مسکین ہے، غریب ہے، روزگار کوئی نہیں، مال و دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں۔ ایسی صورت کے اندر بندہ جو ہے وہ حرام کی طرف نہ جائے، ایسی صورت کے اندر بندہ جو ہے وہ غلط کام کی طرف نہ جائے، ایسی صورت کے اندر بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگنے والا ہو، اور جو اس کو مصیبت پہنچی ہے تنگ دستی کی صورت میں، فقر و فاقہ کی صورت میں، اس پر صبر کرے، اس پر صبر کرے۔ دوسری صورت میں نے کہا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ والضراء سے مراد بیماری ہے۔ بیماری کی صورت میں اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے صبر کرنا چاہیے، لیکن ضراء کا جو معنی دوسرے مفسرین نے ذکر کیا ہے، یا لغت کے اندر اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو وہ ہے تکلیف دہ چیز۔ کوئی بھی چیز اگر انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے پہنچ رہی ہو، بزنس کے اندر نقصان کی صورت میں پہنچ رہی ہو، یا اپنے کسی قریبی دوست کی طرف سے پہنچ رہی ہو، یا اولاد کی طرف سے پہنچ رہی ہو، ضرر اگر کسی بھی طریقے سے پہنچ رہا ہے، اس ضرر کے اندر خود کو ثابت قدم رکھنا اور صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر کرنے والا کہلائے گا، یہ صبر کرنے والا کہلائے گا۔ اور تیسری چیز کیا بتائی؟ یہ نیکی کے کام بتا رہے ہیں، یہ نیکی کے کام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے سارے، یہ آخری ہے اس آیت کے اندر نیکی کا کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وحین البأس، قتال کے وقت، لڑائی کے وقت، دشمن کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دشمن کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا چاہیے، اس پر پھر واویلا نہیں کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا۔ یہ تین موقع ہیں جس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ صبر کرنا ان تینوں موقعوں کے اوپر نیکی کہلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ شروع میں ہی آیت گزری ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ میرے بندے ہیں صبر کرنے والے، پھر جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت موسلادھار بارشوں کی طرح نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ میرے بندے ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سا انعام دیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے شروع سے ذکر کیے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ سارے کے سارے، اور آخر میں میرا رب کہہ رہا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں، یہ لوگ دل کے بھی سچے ہیں، یہ من کے بھی سچے ہیں، یہ ظاہر بھی ان کا سچا ہے، باطن بھی ان کا سچا ہے، ظاہر بھی ان کا پاکیزہ ہے، باطن بھی ان کا پاکیزہ ہے۔ جو اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان پر جو عمل کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا انعام ذکر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا خلاصہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں کوئی پڑھ لے، اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت ہے 177، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نیکی کے کام، نیکی کے اعمال بتائے ہیں۔ اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اپنے زندگی میں اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے
کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ عافیت والی زندگی اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ تعالی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔